آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور میں ہوں سمین نواز۔ آج ہم کچھ بات چیت کریں گے سندھ کی سیاحت اور ثقافت کے حوالے سے۔ سندھ کو اگر ایکسپلور کیا جائے تو یہاں پر ہمیں بیشتر ایسے مقامات نظر آتے ہیں جو انتہائی خوبصورتی کے حامل ہیں۔ قدرتی طور پر سندھ کو بھی بے پناہ جو خوبصورت مناظر ہیں اس سے نوازا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بیشتر ایسے مقامات ہیں کہ جس کو اگر ڈیولپ کر لیا جائے تو یہاں کا ٹورزم جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اور بیشتر ایسے سیاح ہیں جو بیرون ممالک سے ان مقامات کا رخ کر سکتے ہیں۔ یوں تو ہمیں پاکستان بیش بہا نعمتوں سے مالا مال نظر آتا ہے، اور پاکستان کے ہر صوبے میں ایک اپنی الگ خوبصورتی نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کی جو خوبصورتی ہے، سندھ کی جو ثقافت ہے، سندھ کی جو تاریخ ہے، اس کو شاید حکومت کی وہ توجہ نہیں مل سکی جس کا وہ متقاضی تھا، اور اگر اس کو حکومت کی وہ توجہ مل جاتی تو آج ہم سندھ میں بھی ٹورزم کا ایک باقاعدہ جو فروغ پاتا ہوا سسٹم ہے وہ دیکھ سکتے تھے۔ تو آج ہم کچھ بات چیت کریں گے کہ جو سندھ کے سیاحتی مقامات ہیں اور جو تاریخی مقامات ہیں، جو ایسے مقامات ہیں جو کہ حکومتی توجہ کے حامل ہیں، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا فوکس کر لیں، تھوڑی سی اس کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ کر لیں، تو یہاں پر ہمیں نہ صرف یہ کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ٹورسٹ کی صورت میں نظر آئے گی، بلکہ عالمی سطح پر بھی سندھ کے یہ مقامات اپنی ایک جگہ بنا سکیں گے۔ اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری کلچر اینڈ ٹورزم شمس جعفرانی۔ ان سے ہم بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ سندھ کے سیاحتی اور ثقافتی مقامات کی، تاریخی مقامات کی کیا صورتحال ہے، حکومت نے اب تک کتنا کچھ کام کیا ہے، اور مزید ہمیں کن چیزوں پر، کن سیکٹرز پر توجہ کی ضرورت نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے اور اپنے قیمتی شیڈول میں سے کچھ وقت نکالا۔ میرا قیمتی شیڈول کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ اس بڑے اہم موضوع پہ بات کر سکیں۔ جی، تو جس طرح سے جعفرانی صاحب ہم بات کر رہے ہیں سیاحتی مقامات کی، پاکستان یقیناً قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بیش بہا ہمارے پاس خوبصورت مقامات ہیں، اور سندھ، ہم اگر جب سندھ کی بات کرتے ہیں تو صرف سیاحتی نہیں بلکہ تاریخی مقامات کا بھی ایک ہمیں یہاں پر بہت بڑا ایک ذخیرہ نظر آتا ہے۔ تو کیا آپ دیکھتے ہیں سندھ کی سیاحت کو کس طرح سے لے کر چل رہی ہیں موجودہ حکومتیں، یا اس سے پہلے کتنا کام ہو چکا ہے؟ چونکہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں بھی رہے ہیں تو کافی کچھ اس بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہوں گے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پورے پاکستان کے حوالے سے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو سیاحت کے حساب سے اہم ہیں، اور اندرون ملک کے لوگوں کے لیے بھی اور باہر کے لوگوں کے لیے ان میں بڑی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم یہاں اپنے صوبے کے سلسلے میں اس پہ زیادہ فوکس کریں۔ جی، سیاحت کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، ایک تو جو تفریحی مقامات ہیں جہاں نیچرل بیوٹی ہے، جیسے کے پی کے میں یا نادرن ایریاز میں ہوتی ہے، یہاں بھی ہمارے پاس ہیں۔ بالکل۔ دوسرے لوگ جو سیاحوں کے دوسری قسم ہے وہ ہوتی ہے جو ہسٹوریکل جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں، تو اور تیسری جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریلیجس ٹورزم، بالکل، کہ اگر کوئی مذہبی تہوار یا مذہبی کوئی جگہ ہے تو وہاں آتے ہیں، جیسے اب وہاں کرتار کھل گیا ہے۔ تو سندھ میں اتفاق یہ ہے کہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ اس کو اتنا دنیا میں متعارف کرایا گیا ہے یا نہیں کرایا گیا ہے، لوگوں کو اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے، کیا لوگ اتنے تعداد میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اس کے لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی اطمینان بخش صورتحال نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو باہر سے سیاح آتے ہیں یا ایون ہمارے ودن کنٹری ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کو دو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو کوئی آسان ٹرانسپورٹ ہو، صحیح، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ وہاں کے رہنے کا انتظام کوئی مناسب ہو، صحیح، تیسرا امپورٹنٹ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ ٹھیک ہو۔ صحیح۔ آج سے 10-11 سال پہلے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کوئی اچھی نہیں ہوتی تھی، راستے محفوظ نہیں ہوتے تھے، کہیں جانا رہنا خصوصاً فیملیز کے ساتھ جانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ حالات وہ بہتر ہو گئے، لیکن باقی جو دو چیزیں ہیں اس پہ اگر فوکس کیا جائے تو لوگ آئیں گے۔ میں 2010 کی بات کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہم نے ایک تھوڑا مختلف جو ادارے ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ فارن ٹورسٹ کتنے آئے پاکستان میں، جو کراچی میں جنہوں نے لینڈ کیا فار دا ٹورزم پرپزز، ویسے تو آتے ہیں نا انویسٹمنٹ کے لیے، کسی اور چیز بزنس کے لیے، لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے، تو اس کی تعداد سینکڑوں میں بھی نہیں تھی، اتنے کم تھے، بہت کم تعداد بہت کم تعداد تھی۔ تو وہ اس کے بعد خیال یہ کیا گیا سندھ گورنمنٹ نے
کہ ایک یہاں ہمارے پاس پہلے بنی ہوئی ہے سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی. صحیح. یہ 92 میں بنی تھی. اچھا. ٹھیک ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سندھ کے ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے, متعارف کرایا جائے, وہاں فیسلٹیز پیدا کی جائیں اور لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ وہاں جا کر دیکھے چیزیں. صحیح. لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ 92 میں تو بنی, لیکن وہ اس کی پہلی میٹنگ کے علاوہ, اچھا اس میں سرکاری افسروں, اس کا جو بورڈ تھا اس میں سرکاری افسروں کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی لیے گئے تھے ان کا کسی نہ کسی طرح ٹورزم انڈسٹری سے تعلق تھا. تو بڑا یہ ایک سمجھے کہ اس پہ نمائندگی دی گئی تھی سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو. صحیح. تو لیکن خرابی یہ ہوئی کہ وہ پہلی میٹنگ کے بعد پھر اگلے 16 سال تک کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی, تو ڈار بڑ پڑی تھی. اچھا پھر وہ میں نے اس میں کیا ریزن تھا کہ 16 سال تک ہم بھولے رہے؟ اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ پھر شاید سرکار کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ نہیں ہو سکی. 16 سال تک یاد ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے. پھر 16 سال تک میں وہ جو پتہ کرایا کہ 16 سال میں اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر. اس 16 سالوں میں 22 مینیجنگ ڈائریکٹر ٹرانسفر ہوئے. تو اس کا تو 1 سال سے کم ٹینیور ہوتا ہے. تو وہ کیا آئے گا, کیا اس کو آ کر پلان کرے گا اور کیا ایگزیکیوٹ کرے گا پالیسیز کو. پھر اس زمانے میں 2009 میں اچھا کوئی لیجسلیشن بھی نہیں تھی. صحیح. پھر یہ کہ ایک ہمارے پاس بڑی اچھی جگہ ہے جس کے لیے سنتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, دیٹ از گورکھ ہل اسٹیشن. وہ کہتے ہیں سندھ کا مری ہے, 5800 فیٹ اوپر ہے اباؤٹ سی لیول. تو اس کو 100 سال یہ دریافت ہوا تھا برٹش پیریڈ میں. انگریزوں نے آ کر اس کو کہا تھا کہ, اور اس وقت میں انہوں نے خیال لگایا تھا کہ اس کو ہم سمر ریزورٹ بنائیں گے, جیسے انہوں نے شملہ میں بنایا تھا, مری میں بنایا تھا. اس کے بعد کچھ کام نہیں ہوا. پھر ہم لوگ آ گئے تو وہ 100 سال کے بعد تقریباً 89 میں فار دا فرسٹ ٹائم اس وقت کی جو پرائم منسٹر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو, وہ پہلی مرتبہ وہاں گئیں اور انہوں نے کہا اس کو کیا جائے. بس ان کے دورے کے بعد پھر رہ گئی بات. تو پھر 96 میں جب وہ آئی تو پھر وہ گئی. تو اس کا بھی کوئی لیجسلیشن نہیں تھا. وہ 2008 میں جا کر وہ ایک ایکٹ پاس ہوا اور ایک بنا ہے گورکھ ہل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اچھا. اس کو امپاور کیا گیا تو کیا. اچھا اس وقت تک میں 2010 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت تک وہاں راستہ بن گیا تھا. اچھا یہ یہاں سے کوئی کراچی سے 450 کلومیٹر دور ہے. دادو تک جاتا ہے آدمی, دادو سے جانا ہوتا ہے جوہی سے پھر ایک جگہ آتی ہے واہی پاندھی سے پھر 54 کلومیٹر سے. وہ راستہ ذرا تھوڑا اچھا نہیں, خراب نہیں. اچھا یا یہ کہ 7 جائیں پھر وہاں سے جائیں. تو اس راستہ بھی بن گیا تھا, لائٹ بھی آ گئی تھی, پانی بھی پہنچ گیا تھا. یہ میں 2010 کی بات کر رہا ہوں. اچھا. لیکن اس زمانے میں حالات تھوڑے ٹھیک نہیں تھے. تو وہ جو 54 کلومیٹر کا راستہ تھا وہاں 6 پولیس پوسٹ بھی بنائی گئی تھی. جگہ تو بنائی گئی تھی سیکورٹی کے پرپز کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو مین نہیں کیا گیا تھا, لوگ نہیں رکھے گئے تھے, جگہ تو بنائی گئی تھی, وہاں پر قائم کر دی گئی تھی. تو راستہ جو تھا اس میں یہ کہ شروع میں تو آدمی جا سکتا ہے عام کار میں, لیکن بعد کے جو آخری ہیں چونکہ آپ کو ہائٹ پہ جانا ہے تو اس کے لیے 4x4 چاہیے. پھر وہ 10 کلومیٹر شارٹ آف گورکھ ہل ایک جگہ آتی ہے, اس کا نام ہے خاور لک. اچھا. خاور پاس کہتے ہیں اس کو, سندھی میں کہتے ہیں اس کو خاور لک. تو وہ تھوڑا خطرناک ہے. خطرناک اس لیے کہ اس کو ایک پہاڑی کو کاٹ کر وہ بنایا گیا, راستہ نکالا گیا. تو اس میں سے زیادہ تر پہاڑی کے وہ پتھر گرتے رہتے ہیں, تو وہ بڑا خطرناک. مطلب تھوڑی سی اگر ہم توجہ دے رہے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ تو ہماری جو یہ چیزیں ہیں اس کو ویل مینٹین کیا جا سکتا ہے. تو وہ اب اس وہاں دیکھیں, اگر آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کو کم از کم ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں آپ رات رہ سکیں. اگر رات نہ بھی رہیں تو ایک جگہ چاہیے جہاں آپ سارا دن گزاریں, آپ کو کھانا مل جائے اور آپ گھومے پھرے واپس آ جائیں. اب کچھ وہاں ریسٹ ہاؤس, کوئی ہٹس تو نہیں کہنا چاہیے, ریسٹ ہاؤس کے کوئی 8-10 کمرے بنائے گئے ہیں, لوگ جانا شروع کیے. وہ پرائیویٹلی ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر؟ ایس ٹی ڈی سی نے بنایا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی دیکھیں اس کی اہمیت کے اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سردیوں میں تو اس کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے, اور گرمیوں میں, لیکن سردیوں میں تو وہاں وہ برف باری بھی ہوتی ہے, پچھلے سال بھی ہوئی ہے, تو بڑی اچھی جگہ ہے. تو اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہے ہمارے پاس ایک کنجر لیک, ٹھیک ہے نا. اب میں تفریحی مقامات پہلے بات کر لوں. وہ یہاں سے 120 کلومیٹر دور ہے کراچی سے, بہت بڑی ہے, اور دس از دی لارجسٹ فریش واٹر لیک آف سندھ, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں سے لوگ جاتے ہیں, وہاں رہنے کی ارینجمنٹ ہے, اچھا ہے, پہلے کچھ تھا اس کو بہتر کیا گیا ہے, لیکن وہ افورڈیبل نہیں ہے فار کامن مین. اچھا, بہت زیادہ کاسٹلی کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر دیکھیں نا ہمارے یہاں کراچی سے میں نے اکثر آتے جاتے دیکھا ہے کہ لوگ
3 4 5 फैमिलियाँ जो हैं वो एक सुजुकी जो होती है या वो वैन में जा रहे हैं, कंबाइन होके जाना चाहते हैं, 20 आदमी जा रहे हैं, तो 20 आदमी वहाँ कमरा नहीं ले सकते, 5-10 कमरे नहीं ले सकते। तो वो अक्सर मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि अपने साथ दरियाँ ले जाते हैं, वहाँ नीचे बिछा दी, पिकनिक टाइप कर दी, सुबह से खाना भी वहीं पका लिया, ये कर दिया हुआ। तो चलो वो उसको एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उसके बाद जाने के बाद जो होता है वो सारा जो है मामला ख़राब हो जाता है, सफाई सुथराई की सूरत हाल, हाँ वो सब नहीं होती है। तो वो इसमें भी 2011 में इसको कींजर को डेवलपमेंट करने के लिए एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तौर पे एक बड़ा प्लान बनाया गया था, बड़ा एम्बिशियस, कि इसको 750 एकड़ ज़मीन को इसके 3 तरफ से इसको डेवलप किया जाए। उसमें गोल्फ क्लब हो, फला हो, मतलब सारी चीज़ें हों, हट्स भी हों और खेल कूद की चीज़ें भी हो, रिहाइश भी हो, और उसमें रिहाइश भी 2-3 तरह की हो कि जो बेहतर जाना चाहें वो बेहतर जा सके, हो बोटिंग भी हुई हो। तो वो उस लिए नहीं हो सका। उसमें 2-4 मीटिंगें हुई, कुछ वो मंगाए गए थे इंटरेस्ट प्रपोजल, वो भी आ गए थे, उसको एग्जामिन भी किया गया था, लेकिन वो फिर आगे नहीं हो सका। एक जगह है मकली, मकली हिस्टोरिकल जगह है, बड़ी, उसमें 10 किलोमीटर के उसमें है इसमें, और उसमें कोई कहते हैं कि 1 लाख 1.25 लाख हैं कब्रें हैं, और बहुत ही पुरानी हैं। उसमें जो ठट्टा के ज़माने में जब होता था सिद्ध का तख्तगाह, और इस तरह का कोई हमें मेरे ख्याल से नज़र भी नहीं आता पाकिस्तान में, इतना कदीमी और तारीखी। तो उसके भी जो रूलर थे उनके सारे के मकबरे ये हैं, और उनकी ख़ास है कि उसके ख़ास किस्म के उस पर पत्थर लगे हुए हैं, जिन पे आयात भी हैं कुनंदा की हुई, और भी चीज़ें हैं, और नक्शकारी की हुई है। तो वो उसको भी कहेंगे। उसमें क्या है कि आज से 2-3 साल पहले तक वहाँ ये था कि वो इट वॉज ओपन फॉर एवरीबडी, हर आदमी गाड़ी भी लेके जा रहा है, ये भी जा रहा है। उसके अंदर फिर एक मज़ार भी है अब्दुल्ला शाह साहबी की, वहाँ लोग बहुत जाते हैं, लोग हमारे यहाँ तो बहुत जाते हैं, फिर वहाँ आता है तो ये जिस तरह जाते हैं। अब ये 2 साल से क्या, अच्छा ये मकली ये है, ये डिक्लेयर है वर्ल्ड हेरिटेज में बाय यूनेस्को, ठीक है ना। ये भी हमारे यहाँ सिंध में 2 हैं, एक मोइंजोदड़ो, एक मकली। तो अब 2 साल से यूनेस्को वालों की तरफ से वहाँ काम हो रहा है रेस्टोरेशन, क्योंकि अब इतने सालों के हैं, 3 साल 400 500 साल के पुराने मकबरे हैं, तो डिके आ गया है उसमें, तो उनको दुरुस्त कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर प्रिजर्वेशन इन चीज़ों का, उसके तहत वो काम करे। 2 साल से अभी तक काम हो रहा है, तो बेहतर हो जाएगा। ये एक अच्छी जगह है। अच्छा, मोइंजोदड़ो के लिए तो सारी दुनिया को पता है, लोग पागल हैं इसके लिए देखने के लिए, लेकिन अगेन वहाँ जाएँ। ओके, अभी मेरा ख्याल है कि मुझे अभी पता चला कि उसको जो एक्सप्लोर हुआ था वो 1900 कोई 20 में या 21 में हुआ था, तो अब उसको 100 साल हो रहे हैं अगले साल। तो ये सिंध का जो कल्चर और टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्लान बनाया है कि हम इसकी 7 साल जो है तकरीबात करें उस बीमारी में, और बाहर के लोगों को बुलाएं। और क्या अभी भी कुछ लोग जो है, एक है बना हुआ है अथॉरिटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मोइंजोदड़ो। अच्छा, उसमें कोई एक फॉरेनर हैं डॉक्टर जॉनसन, वो भी उसके साथ एसोसिएट हैं, कुछ यहाँ के लोग हैं, वो काम वहाँ कर रहे हैं। मतलब अगर हम देखें तो हमें अभी मतलब इन तमाम तर जगहों के हवाले से इदारों के क़याम की या बोर्ड्स के क़याम की सूरत हाल तो नज़र आती है, लेकिन जिस तरह से वही आपने कहा कि जब हम बात करते हैं कल्चर डिपार्टमेंट की, तो बोर्ड्स तो कायम कर दिए, लेकिन उसमें तवज्जो फिर कोई नहीं रही। तो चेक एंड बैलेंस जब तक आपने बोर्ड बना दिया, एक जगह आपके पास मौजूद है, बोर्ड बना दिया, अब उसकी कामयाबी का या आपके जो आपका मिशन है या विजन है, उसका कामयाबी का जो पैमाना है वो ये है कि कितने लोगों ने विजिट किया। बिल्कुल, उसके बाद रिजल्ट्स क्या रहे, पता निकला ना, उसी से पता चला। अच्छा, एक जगह हमारे पास थर है, अल्लाह ताला की तरफ से एक नामत है, उसमें भी एक मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। देखिए ना, जब बारिश होती है ग्रीन हो जाता है, ग्रीनरी आ जाती है सब। कारूंजर के वहाँ है पहाड़, वहाँ ग्रेनाइट का बहुत बड़ा सहरा की अपनी एक खूबसूरती, हाँ उसकी बड़ी अपनी खूबसूरती है, ग्रेनाइट के बड़े हैं, वो उसमें ज़खायर हैं। फिर ये है कि वहाँ जो और रिलीजन है उनकी बहुत पुरानी चीज़ें हैं। जैन मज़हब जो है वो अब ख़त्म है, यहाँ के जैन के पैरोकार तो नहीं है, लेकिन उनका एक पुराना है। इस तरह हिंदुओं एक घोड़ी बंदर है, हिंदुओं का है, बहुत पुराना, जिसके लिए उनकी बहुत अकीदत है। उनको रेस्टोर करने, दोनों चीज़ों को रेस्टोर करने की ज़रूरत है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमारे पास बहुत से मजहबी अगर हम रेफरेंस से देखें तो उस तरह के तारीख़ी हवाले से भी मकामात हैं, उसके अलावा सयाहती जो हम बात करें, लेकिन चूँकि इसकी प्रमोशन नहीं कर पा रही हुकूमत या इसको मंजर पर नहीं ला पा रही, तो इस वजह से भी शायद लोगों की इस तरफ रुख नहीं होता
ہوتا, ان کی آمد نہیں ہوتی, یا کیا ہے لوگوں کو معلومات نہیں ہے شاید سندھ میں کیا کچھ موجود ہے؟ بس دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ معلومات والی بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کبھی کبھی تو بڑی ایک مزہ کا خاص بات آتی ہے. لوگ کراچی کی بات ہم کرتے ہیں, کراچی کے بہت سارے لوگ خاص طور پر ینگسٹر جو ہیں وہ نکلے نہیں ہیں کراچی سے. اگر ان کو پوچھا جائے کہ نواب شاہ کہاں ہے تو وہ پوچھ لیں گے کہ کہاں سے جانا ہوگا. ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا روٹ کیا ہے, کس طرف سے جائیں گے. تو اس طرح ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, نام ضرور سنے ہوئے لیکن جانا کیسے ہے وہ پتہ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو لوگوں کو متعارف کرانا ہے. دوسرا یہ کہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے, چاہے اس کو سبسڈائز ریٹ پہ کریں. اگر آپ جیسے ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ ہے, یہ ہے جو کارپوریشن ہے سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, ابھی انہوں نے کچھ کیا ہے کہ ہم کوئی گائیڈڈ ٹورس جس کو کہتے ہیں وہ ارینج کریں, لوگوں کو لے جائیں گے, ایک دن رہیں گے اور یہ کریں گے, اس کو زیادہ کریں. اور اس پہ یہ ہے کہ اس کی ایک تشہیر زیادہ کریں. لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیسا ہے. جن لوگوں کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہے وہ تو چلے جاتے ہیں, جو لوگ دوسرے جانا چاہتے ہیں وہ نہیں جا سکتے. حکومتی سطح پہ کچھ اس طرح کی اویلیبل نہیں ہے چیزیں. پھر یہ کو سبسڈائز کریں. اگر فرض کریں آپ کا خرچہ آ رہا ہے, فرض کریں 2 دنوں کے لیے ایک بندے پر اگر 5-7 ہزار آ رہا ہے تو اس کو آپ 50% پہ آپ خود دیں. کیونکہ آپ کا کام ہی ہے کہ وہ جو سیاحتی مقامات ہے ان کو لوگوں کو متعارف کرانا. پھر ایک مرحلہ آ جائے گا کہ لوگ بہت آنا شروع ہو جائیں گے, وہ آپ نے جو سبسڈائز کیا ہے اس کو آپ بیک اپ کر سکیں گے. صحیح. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب لوگ آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کو مینٹین کس طرح سے کیا جائے گا, کیونکہ صرف ٹھیک بنانا ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں نا, مٹی میں پہلے صرف 2 کمروں کا ایک ریسٹ ہاؤس ہوتا تھا 2010 تک. اب 10 کمرے وہاں بن گئے ہیں سرکاری, اور اب پرائیویٹ ریسٹ ہاؤس بھی بن گئے ہیں. 2 سال پہلے جب بارشیں ہوئی تھی تو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی لاکھوں کے تعداد میں یہاں سے لوگ گئے تھے, یعنی اتنے ہو گئے تھے کہ گاڑیوں کے پارک کرنے کی جگہ نہیں تھی. تو ایک اس میں ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. جب آپ کے لوگ وہاں سے جائیں گے, یہاں سے لوگ جائیں گے, ذرا بازار میں جائیں گے, تھر کا ایک اپنا کلچر ہے, کاسٹیوم وہاں کے ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں وہ خریدیں گے, پھر کہیں کھانا کھائیں گے. اب اس کو دیکھ کر وہاں پرائیویٹ ریسٹ ہاؤس بھی بن گئے ہیں, ہوٹلس بھی بن گئے ہیں, پہلے ہوٹل نہیں ہوگا. اسی طرف تھوڑا سا آتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کہتی ہے کہ بہت اور دیگر چیزوں کا برڈن ہے, ہم کلچر یا ٹورزم کو لے کر بہت زیادہ اس کے اوپر بجٹ اپنا نہیں لگا سکتے, تو کیا پبلک پرائیویٹ سیکٹرشپ کے تحت جو ہے کوئی پارٹنرشپ ایسی کی جا سکتی ہے اور یہ سوٹیبل رہے گی اور زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہوگی؟ اس کا بھی کوئی ہمارے پاس ہے طریقہ کار؟ میں نے آپ کو بتایا نا کنجر کے سلسلے میں ایک بہت اس میں بڑی پیش رفت ہوئی تھی. اس میں 2-4 فرمز نے انٹرسٹ بھی لیا تھا لیکن وہ آگے بات نہیں پڑ سکی. اچھا, ایک تو وہ ہوتا ہے کہ وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں پروجیکٹس. اچھا, ہمیں دونوں کو قسم کے چاہیے. دیکھیں نا, ایک لانگ ٹرم ہے جس کے 7 سال کے بعد آپ کو کوئی فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو, تو جب تک تو لوگوں کو بات ہی بھول جائے گی, یا اسی جس طرح ابھی اس پہ صبر شکر کرنا پڑے گا. ایک تو ہونے چاہیے شارٹ ٹرم, ابھی جو لوگ جائیں ان کو کچھ نہ کچھ فیسلٹی ہو. لانگ ٹرم کی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. صحیح, پائپ لائن میں ایک چیز آ جائے گی اور کام اس پہ چلتا رہے گا. اب اس طرح پھر وہ کلچر میں ہوگا, وہ اس پہ ریلیجس میں آ جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک تو میں نے جیسے تھر کا بتایا, پھر ایک گھوٹکی میں بھی ہے اور سکھر میں روری میں بھی ہے. وہ ایک ہندوؤں کے لیے سادوے لوگ, وہ ان کا وہاں ایک بندر ہے جو ان کے وہاں پر سالانہ ہوتا ہے, اور لوگ ویسے بھی آتے ہیں. بلکہ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے لکھے ہوئے تھے کہ 183 لوگوں کو ویزا ملا ہے سندھ وزٹ کرنے, ہندوؤں کو, پیپل فرام انڈیا. تو لا کر وہ ہندو ہی ہوں گے, ٹو وزٹ دیئر ورشپ پلیسز. تو لوگ آتے ہیں, اگر اس کو زیادہ اور کھولا جائے تو اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ شاہ بٹائی, سچل سرمست, تو اس پہ ان کی ایک اپنی ادبی اور وہ حیثیت الگ ہے. لیکن لوگ وہاں معتقد کے طور بھی جاتے ہیں, اور وہ جو کلچر ہے ایک فوک, اس میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, وہ خاص طور پہ فارنر کبھی کبھی لوگ آتے ہیں وہاں, کچھ دن ٹھہرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ جو شاہ کا راگ ہے وہ کس طرح وہاں کے لوگ گاتے ہیں, اور اس کا کیا ایک اوور آل کس طرح سینیرو بنتا ہے. اس طرح سچل سر. اچھا, تھوڑا سا ہم کلچر کے اوپر اگر بات کریں تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں, آپ نے بھی جیسے بات کی جی کراچی میں بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو کراچی سے باہر نہیں نکلے اور ان کو نہیں پتا کہ سندھ میں کیا کچھ موجود ہے. لیکن جب ہم کراچی والوں کو ہی اور دیگر جگہوں پہ دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جی پنجاب کے مختلف جگہوں کی وہ سیر کر رہے ہیں, وہاں کا کلچر پروموٹ کروا رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں. تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ینگسٹرز کو ہی ہم سندھ کے اپنے کلچر سے متعارف کروائیں اور ان کو بتائیں کہ سندھ کی اپنی ثقافت بھی ایک خوبصورتی رکھتی ہے, اس کے اندر بھی آپ کو انٹرسٹ لینا چاہیے.
بتائیے پروموشن. دیکھیں ایک تو میں نے بات بتائی کہ جو STDC ہے وہ ایک سبسڈائز طریقے سے یہ گائیڈڈ ٹور کرے. دوسرا یہ کہ اس پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بڑا کام کر سکتے ہیں. ینگسٹر جو ہے یونیورسٹی جیسے ہے مختلف یہاں یونیورسٹی ہے کراچی کے, وہ ایک پروگرام بنائیں. ان کے پاس ماشاء اللہ اپنی ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہر ویکینڈ پہ ایک بیچز بنا لیں, اگر ایک بس میں 30-40 بچے جا سکتے ہیں تو ان کو ایک ہفتے میں لے جائیں, ٹھٹا لے جائیں, مکلی گھما کے لے آئیں, حالہ لے جائیں. حالہ میں بڑی اچھی برشا بھی جائیں, اور حالہ میں یہ جو پوٹری ہے وہ بنتی ہے. اجرک اوریجنل تو وہیں تو اصل جو ابھی تو یہ بنتی ہے کارخانوں میں, جو اصل تو وہیں بنتی ہے نا اجرک. پھر ایک وہ جنڈی ہوتی ہے جو رنگین ہوتی ہے, اس پہ لکڑی پہ کام کیا جاتا ہے. وہ ساری چیزیں دیکھ کر آ جاتے ہیں. تو ان کے لیے مجھے یاد ہے کہ ہم 2009 میں گئے تھے. لوک ورثہ کا میلہ ہوتا ہے اسلام آباد میں, اسٹال جاتا ہے, یہاں سے ہم گئے تھے. تو یہ جو آرٹیسن ہوتے ہیں ان کو ہم لے گئے تھے. تو ایک ہم نے اس کا سیگمنٹ بنایا تھا آرٹیسن ایٹ ورک, یعنی وہ بیٹھ کے بنا رہے تھے کہ کس طرح کام ہوتا ہے, اجرک کیسے بنتی ہے, فلاں غالیچہ کیسے بنتا ہے, خیز کیسے بنتا ہے. اور یہ کمہار جو ہوتے ہیں وہ ایک مٹی کے اس میں سے کیسے اپنے ہاتھ کے برتن سے ہاتھ کے اس سے ہنر ہوتا ہے. تو میں جب کہہ رہا تھا تو وہ میں گیا تھا وہاں, اس میں شامل تھا. تو میں ایسے وزٹ کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھیں, ینگسٹر اسٹوڈنٹ ہوئی کالج کی. تو دے ور انٹرسٹیڈ. اس بابا کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں بھی ایسے کرنا کر دو. تو وہ بس بیٹھ گئی نیچے, اس مٹی میں ہاتھ بھی بھر دیا, اس کو ان کو بڑا فیسیلیٹ کر رہا تھا. تو یہ اس طرح کی ہیں باتیں جو ہم کر سکتے ہیں. یونیورسٹی والے کالج والے لے کے جائیں, لوگوں کو دکھائیں, وہ آ کر پھر اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے. پھر وہ لوگ جو پڑھ نہیں رہے ہیں ان میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا کینجر کو وہ سب لوگ پکنک اسپاٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بیچ میں مکلی آ جاتی, وہاں نہیں ٹھہرتے, تو اس کو بھی دیکھیں, ہسٹری کو بھی دیکھیں. یہاں سے میرا خیال ہے ہم یہ جو ہے قائد آباد اس سے تھوڑا آگے جائیں گے, ایک چوکنڈی ہے. چوکنڈی قبرستان, وہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے. ہاں وہ بھی ہے. اچھا یہاں ہمارے پاس ابھی پچھلے دنوں ایک یہ جو ہمارا ہے ماری پور, وہاں انہوں نے کوئی ابھی بنایا ہے بیچ کو, منوڑا والا منوڑا والا جو ہے بیچ کو خوبصورت بنایا ہے یہ. اچھا یہاں جو سی ویو ہے اس کو بھی کچھ بنا رہے ہیں, لیکن اس میں کچھ اور مسئلہ آ رہا ہے. شاید کورٹ میں چلے گئے ہیں کہ لوگ وہ بناتے ہیں پھر اس کو کمرشلائز کر دیتے ہیں, پھر وہ اس کا جو اصل پرپز ہے وہ نہیں رہتا. دیکھیں نا بیچز اگر باہر کے آپ دیکھیں گے تو وہ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, صاف پانی. ہم یہاں جاتے ہیں تو وہاں اچھا صفائی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کینجھر میں لوگ جاتے ہیں, کیمپنگ کرتے ہیں, کھایا پکایا اور پھر اس کے بعد ایسے اٹھ کر آ گئے. تو ہمیں لوگوں میں یہ اویئرنیس بھی کریٹ کرنی ہے کہ حکومت کا کام تو اپنی جگہ, لیکن جو ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے بینگ اے سٹیزن, تو اس کے بھی ہم خیال رکھیں. اگر صفائی ستھرائی کا تو تھوڑی سی چیزیں مینٹین رہ سکتی ہیں. ابھی آپ سی وی پہ چلے جائیں نا, بہت اچھا ہے, لیکن آپ ایسے صبح چلے جائیں تو آپ جب جائیں گے تو آپ سارے شہر کا جو بھی گند بنا ہو سکتا ہے نا وہ وہاں نظر آئے گا, وہ موجود ہے. تو وہ پھر وہ بات نہیں رہی نا. کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہم ٹی وی پہ, کبھی پروگرام آتا ہے کہ بچے یا کوئی NGO بچوں کے لے جاتے ہیں, کلین ڈرائیو چلا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک دن کے لیے ہوتی ہے. جب تک جو لوگ وہاں جاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, مزہ لیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ان میں اگر یہ سینس جب تک نہیں ہوگا, کوئی چیز اٹھائی اپنے ساتھ لے جائیں, جہاں کوڑا دان ہے اس میں جا کے ڈال دیں, جب تک یہ نہیں ہوتا. صحیح. اشرف صاحب ایک بہت بڑی جگہ ہے جو عام طور پہ لوگوں سے آنکھوں سے اوجھل ہے, وہ ہے رانی کوٹ کا قلعہ. بالکل رانی کوٹ کا قلعہ. That is called as the replica of the China Wall. مطلب میلوں میں ہے. ابھی تک لوگ اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ اس پہ بنایا کس نے, مختلف اس پہ آ رہے ہیں. اور بنایا ہے اگر تو آج سے 300-400 سال پہلے, 500 سال پہلے فرض کریں, تو اس کو بنایا کیسے ہوگا, کون سا آرکیٹیکچرز, کس طرح کا طریقہ کار اس میں استعمال کیا گیا, وہ جو ہے مین پاور کتنا لگا ہوگا, وہ جو اصل چیز ہے پتھر اور اس کے ساتھ لگایا ہے اس خاص قسم کی چیز سے, سیمنٹ نہیں استعمال کیا ہوا ہے, کوئی اور چیز ہے, چونے اور مٹی سے تیار کیے جاتے ہیں. تو اس کو کیسے کتنا عرصہ لگا ہوگا اس میں, اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو. وہ اس کے لیے بھی یہاں سے اگر گائیڈڈ ٹور جائے اور صبح ارلی مارننگ جائے, وہاں گھوم گھام کے رات کو واپس آ سکتا ہے. یہ تو مطلب ہم نے کچھ ایسے ہائی لائٹڈ مقامات تھے جو ڈسکس کر لیے, اس کے علاوہ بہت کچھ ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے, جس کو اگر کیا جائے تو بالکل دیکھا ہے. صحیح. اچھا تھوڑا سا ہم اگر ڈیجیٹل دور کی بات کرتے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہر چیز جو ہے وہ آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ڈیجیٹل کے طور پہ موجود ہے, تو ہم اپنے کلچر یا ٹورزم کو ڈیجیٹلائز کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں کچھ اس طرح کی سائٹس بنانی چاہیے, کچھ پروموشنل اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے ڈیجیٹل چیزوں کے حوالے سے, کہ جی اب لوگ فیسنیٹ ہوں, اس طرف بڑھیں, ان کا انٹرسٹ ہو اور پھر وہ اس طرف جائیں؟ اس پہ ایک تو بڑی آسان ہے کہ وہ اس پہ آپ آ جائیں, اس پہ
وہ بنائیں, ڈاکیومنٹریز بنائیں, بالکل اپلوڈ کریں اس پہ. لوگ آج کل بہت دیکھتے ہیں, ویلاگس کا بہت دور ہے. ہاں وہ ہے, ہر آدمی دیکھتا ہے, اس کو بالکل عام کریں اور اس پہ ایسی دلچسپی پیدا کریں بلکہ اتنا وہ کیچی ہو جو آدمی دیکھے اس کو فوراً یہ خیال ہو کہ بھائی مجھے جانا دیکھنا چاہیے. ہے, اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. 2-4 دوستوں کو بلائے, ایک مرتبہ چکر لگا. کیونکہ 3-4 پروگرامز گورکھ ہل اسٹیشن پہ ہوئے ہیں, اسی کے بعد لوگوں میں انٹرسٹ بڑھا کہ جی یہ بھی سندھ میں کوئی ایک ایسی جگہ ہے, کوئی کانسرٹ ہوا ہے, کوئی بون فائر کی ہے. بالکل بالکل اس طرح کی چیزیں. لیکن عام لوگ نہیں ہوتا جس طرح جانا چاہیے. ابھی میں نے ایک پروگرام بنایا تھا میرے اس پہ اگست میں جو عید آئی تھی, اس سے پہلے وہاں جانے کا نادر انداز میں. میرے بھائی باہر رہتے ہیں, وہ آ رہے تھے فیملی کے ساتھ, انہوں نے کہا تھا چلیں گے, تو کوئی انتظام ہی کر لیا تھا, بکنگ ہوئی. لیکن عید کے دوسرے دن کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ جیم ہو گیا تھا راستہ, پتہ نہیں سینکڑوں گاڑیاں, سبھی لوگ پہنچ جاتے ہیں, سینکڑوں گاڑیاں جو وہاں سے چلی گئی تھیں, پیٹرول ختم ہو گیا تھا, لوگ آ نہیں سکتے تھے, نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں, اور وہ وہیں گھنٹوں کے گھٹے. ہم نے اپنا پروگرام ہی ختم کر دیا کہ بھائی کیا جا کر پھنسنا ہے, یہ تفریح جو ہے وہ ایٹ دی کاسٹ آف پتہ نہیں کیا ہے, ٹینشن میں تبدیل ہو جائے گی. تو لیکن جانا چاہیے اس طرح. وہ یہاں بھی اگر اس طرح کرے. دوسرا یہ کہ ابھی مجھے یاد ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں, ہم کام کرتے ہیں لیکن اس کی پھر وہ نہ تشہیر ہوتی ہے, نہ اس کا کوئی, ہم جس مقصد کے لیے کرتے ہیں وہ ہم اس کو اتنا حاصل نہیں کر سکتے. مانیٹرنگ پراپر اگر کوئی کی جائے. 2009 میں یہاں ہم نے سندھ کے 8 یا 9 ایسے تفریح میں زیادہ تاریخی مقامات, اس کی DVD بنائی تھی. اچھا ٹھیک ہے نا. اب جو DVD بنائی وہ ابھی بھی ہوں گی, کلچر ڈپارٹمنٹ موجود ہوگی, میرے پاس بھی ایک کاپی ہے, لیکن اس کی وہ زیادہ اس کی تشہیر نہیں ہو سکتی. وہی چیز نا کہ جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں. اس زمانے ہم نے 2-4 چینلز کو لکھا, اس کی جو میڈیم تھی وہ اردو تھی, نیریشن جو تھی اردو میں تھی, کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں بغیر پیسوں, ہم آپ کو پیسے نہیں لیتے, کیونکہ آپ کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ پروگرام کرائیں گے 7-8 ایپیسوڈ کا, کوئی 20-25 منٹ کی ایک تھی, تو آپ کو چلائے. تو مجھے یاد ہے کہ کوئی ایک چینل ہے, اس نے اس میں انٹرسٹ بھی لیا, اس نے چلائی بھی صحیح, باقی کسی نے اس کا جواب بھی نہیں دیا کہ بھئی ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو بجائیے کہ آپ اپنا کام کریں, کسی کو بھیجے جا کر بنا کے آئے, یہ کریں وہ کریں. اس طرح کہ ہمارے جانے والے تھے, انہوں نے بھی ایک بنائی تھی سندھ کے بارے میں, کوئی 13 ایپیسوڈ کی 20 منٹ کی, یہ ٹورزم اور اس کے حوالے سے. وہ بھی پھر ان کے پاس وہ ڈبے پڑے ہیں, وہ مجھے کہتی رہتی ہیں, وہ خاتون تھی, ابھی تو باہر چلی گئیں, تو مجھے کہتی رہتی ہے کہ آپ اس کو کریں, کیا کریں. اس کا تشہیر کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, موٹیویشن کی ضرورت ہے, اور فیسلٹیز پرووائڈ کریں کہ لوگوں کو خود شوق ہو جائے دیکھنے کا. صحیح, بالکل. بہت شکریہ. شمس جعفرانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی کہ جی سندھ کے جو آپ کے تاریخی, جو سیاحتی, جو ثقافتی مقامات ہیں, اور جہاں پر لوگ انٹرسٹ لینا چاہیے, جن کو اور جانا چاہیے, وزٹ کرنا چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے, اور ٹورزم کو فروغ دینا چاہیے, وہ نہیں ہو پا رہا ہے. اور وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی حکومت کی عدم توجہی کا شکار ہیں یہ تمام تر ڈپارٹمنٹس. اور جس طرح سے ہم نے بات کی کہ جی بورڈز بنا دیے جاتے ہیں, جگہوں کے حساب سے ادارے قائم کر دیے جاتے ہیں, لیکن پراپر مانیٹرنگ یا چیک اینڈ بیلنس کا نظام نظر نہیں آتا, جس کی وجہ سے تھوڑا سا ابھی بھی سندھ اس معاملے میں پیچھے نظر آتا ہے. تو ہمیں سندھ کے کلچر کو اور ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے تھوڑی حکومت کی توجہ درکار ہے, اور حکومت کی توجہ کے ساتھ ساتھ تھوڑا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت بھی اگر کچھ پروگرامز اس میں ہم دیکھیں کہ شامل کر لیے جائیں, تو اس سے بھی نہ صرف یہ کہ ٹورزم کو فروغ ملے گا, بلکہ جو سندھ کا کلچر ہے, جو سندھ کی ثقافت ہے, وہ بھی ہمیں عالمی سطح پر نظر آ سکے گی.